بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک آپ لوگوں کی خدمت میں فوائد مکیہ کے 3 اسباق بیان کیے جا چکے، جس میں آپ نے تجوید کی عظمت اور اہمیت، موضوع، غرض و غایت، تعریف وغیرہ، اسی طرح سے اس کی تدوین اور اس کے مدونین، مشہور قراء اعظام، اور اسی طرح سے اخیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم کو خوش آوازی اور حسن صوت سے کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق 5 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی کام اور دین کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی دینی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 دلیلیں ہیں، جن کو ادلہ اربعہ کہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن، دوسرے حدیث، تیسرے اجماع امت، اور چوتھا قیاس۔ پھر انہی چاروں سے علماء کرام نے کچھ اپنے طور سے اقوال نقل کیے ہیں۔ تو اس طرح سے تجوید کا ثبوت ادلہ اربعہ یعنی قرآن و حدیث، اجماع امت اور قیاس سے، اور اسی طرح سے اقوال علماء سے ثابت ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کریم کی کس آیت سے، کون سی حدیث سے، اسی طرح سے اجماع امت میں کیا ہے کہ تجوید کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم سے ثبوت اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیل کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل کہتے ہیں حرف کو تجوید سے پڑھنا، اور تجوید کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ دوسرا جز ترتیل کا ہے معرفت الوقوف، یعنی وقف اور وصل کی معرفت اور اس کی جانکاری بھی ضروری ہے کہ کہاں پہ ہمیں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں رکنا ہمارے لیے صحیح ہے، کہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ترتیل کا حکم دیا ہے، اور ترتیل کا ایک جز تجوید ہے، لہٰذا اس جز سے ہمارا مستدل اور ہمارا مدعا ہے کہ تجوید کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، تو وہ آیت پاک کا یہ جز مراد ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہوتا ہے کہ تلاوت میں زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں، اور زبان سے کیا ہوگا؟ حروف کی تصحیح، اور حروف کی تصحیح کا نام ہی تجوید ہے، لہذا تجوید کا ثبوت اس آیت سے بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب قرآن ان پر کب لعنت کرتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ قرآن پڑھنے والے پر اس وقت لعنت کرتا ہے جب کہ وہ اس کے الفاظ میں یا اس کے معانی میں یا ان اعمال میں جو اس کے اندر ہیں ان میں خلل پیدا کرتا ہے، تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وعید کے اندر، یعنی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ کے اندر جو لعنت والی بات کہی گئی ہے، اس وعید کے اندر 3 طرح کے لوگ داخل ہیں۔ ایک تو بے عمل، دوسرے تحریف کرنے والا یعنی قرآن کو بدل دینے والا، تیسرے غلط پڑھنے والا۔ اب غلط پڑھنے والا مطلب یہ کہ تجوید کی رعایت نہ کرنے والا۔
तीसरे नंबर पर इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हमारे इस ज़माने तक किसी चीज़ को साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हमारे ज़माने तक उस चीज़ को सभी लोगों ने माना है और उसमें किसी ने इख्तिलाफ़ नहीं किया है। चुनांचे तजवीद के सिलसिले में इस बात पर इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हमारे ज़माने तक तजवीद का वजूब सब लोगों ने साबित किया है, इसमें किसी ने इख्तिलाफ़ नहीं किया। और इजमाए उम्मत ये जो है अदिल्ला अरबा में से यानी चारों दलीलों में से एक मुस्तहकम और कवी दलील है, लिहाजा इजमाए उम्मत से भी तजवीद का सबूत होता है। बल्कि बाज़ लोगों ने जैसे इमाम राज़ी, अल्लामा जज़री वग़ैरह हैं, इन लोगों ने अल्लामा जज़री वग़ैरह ने इन हजरात ने इस पर जो है फ़र्ज़ियत का हुक्म लगाया है कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना फ़र्ज़ है, तजवीद का सीखना फ़र्ज़ है। चुनांचे मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस इल्म के फ़र्ज़े किफ़ाया होने में और उसके मुताबिक अमल करने में, अमल के फ़र्ज़ ऐन होने में किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। गरचे की क़िराअत कुरान सुन्नत है, यानी नफ्स तिलावत कुरान तो सुन्नत है, लेकिन उस सुन्नत पर अमल करना, कुरान को तजवीद से पढ़ना, ये जो है फ़र्ज़ अलल ऐन है और उसके तमाम उलूम को जानना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। क़यास और अक्ल से भी तजवीद का सबूत होता है, इसलिए कि कुरान अरबी है। जब कुरान अरबी है तो उसकी अरबियत को बाकी रखना ज़रूरी है। कोई भी ज़ुबान हो, उस ज़ुबान के क़वाइद की रियायत उस ज़ुबान में ज़रूरी होती है। लिहाजा जब कुरान अरबी है तो उसकी अरबियत का लिहाज रखना और उसकी अरबियत को उसकी अरबियत पर बाकी रखना ये भी ज़रूरी है। और उसकी अरबियत उसी वक्त बाकी रहेगी जबकि तजवीद की रियायत की जाए, क्योंकि अगर तजवीद की रियायत नहीं करेंगे तो वो हर्फ अरबी कभी हर्फ अजमी बन जाएगा। जैसे वाद की जगह दाल पढ़ दिया, रा की जगह रे पढ़ दिया, तो इस तरह से ता की जगह टे पढ़ दिया, तो ये सब जो है हर्फ अरबी होने के बावजूद क्या हो जाएंगे, अजमी बन जाएंगे। तो इसलिए कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि कुरान लफ्ज़ और माना दोनों का नाम है। लफ्ज़ और माना का मतलब ये है कि कुरान उसी वक्त कुरान कहलाने का हकदार होगा और कुरान को कुरान उसी वक्त कहा जाएगा जब लफ्ज़ और माना दोनों का मजमुआ पाया जाए। और मजमुआ का मतलब ये होगा कि उसके मानी में कोई खलल पैदा ना हो और उसके मानी का सही होना मौकूफ़ है अल्फाज की सेहत पर, और अल्फाज सही होंगे तजवीज़ से। तो इसलिए क़यास से भी तजवीद का सबूत होता है। अब इन चारों चीज़ों को देख करके फ़ुक़हाए किराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़ना वाजिब और निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा तजवीद की रियायत न करने की वजह से इस हद तक माना बदल जाता है कि नमाज भी फासिद हो जाती है और इस मामले में ख़ुद उसका ख्याल मोतबर नहीं है, यानी पढ़ने वाले का, बल्कि सुनने वाले बताएंगे कि उसने यूँ पढ़ा था और उसके मुताबिक मसला बयान किया जाएगा। लिहाजा और वो कुरान का हर्फ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी किसी माहिर कारी की शहादत ज़रूरी है। और अगर हुरूफ को सही करने की कोशिश नहीं करता है और इसी तरह से गलत सलत पढ़ता है तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। तो फ़िक़ह से भी ये मुत्तफ़क़ा मसला है फ़िक़ह का कि तजवीद से कुरान पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। अब जो है अलग अलग उलमाए किराम के अक़वाल मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुक़द्दमतुल जज़रिया के अंदर फ़रमाया है, वल अख़्ज़ु बित्तजवीद हत्मुल लाज़िमु मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमु, कि तजवीद के साथ अमल करना ये लाजिम और ज़रूरी है। जो शख्स कुरान को तजवीद से न पढ़े वो गुनहगार है।
اور آدمی گنہگار اسی وقت ہوتا ہے جب واجب کو چھوڑتا ہے، لہذا تجوید کا سیکھنا اور تجوید کے مطابق عمل کرنا یہ واجب ہے۔ پھر اس کی دلیل دیتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، قرآن کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالی نے تجوید سے ہی نازل کیا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ کہ قرآن جو ہے تجوید ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واسطوں سے ہم تک قرآن ویسے ہی پہنچا ہے تجوید کے ساتھ، لہذا تجوید کے ساتھ ہی قرآن کریم کو پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں پر جو ہے اس کو واجب بھی کر دیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت میں 7 چیزوں کی رعایت کا نام ترتیل ہے۔ 7 چیزوں کی رعایت کا نام ترتیل ہے، ان میں سے ہر حرف کو ان کے مخرج سے نکالنا، وقف اور ابتدا کا لحاظ رکھنا، حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش کو صاف صاف ادا کرنا بھی شامل ہے، اور یہ سب آئے گا اسی وقت جب کہ آپ تجوید کی رعایت کریں۔ اسی طرح سے صاحب علم الصیغہ جو آپ نے پچھلے سال کتاب پڑھی ہے علم الصیغہ، اس سال پڑھیں گے آپ علم الصیغہ، اس کے مصنف مفتی عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح پڑھنے پر قادر نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتا، اگر قادر نہیں ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر قادر نہیں ہے تو اسے کوشش کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوشش نہیں کرتا تجوید کو صحیح کرنے کی، قرآن کے حروف کو صحیح کرنے کی، تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں میں گزارتا ہے۔ بہت سخت بات انہوں نے کہی ہے، اس لیے تجوید پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرت فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا گیا کہ تجوید فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ فرض عین کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ہر مکلف پر جو چیز واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے جنازے کی نماز ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تجوید فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ علم تجوید جس سے تصحیح حروف ہو جائے، یعنی حروف صحیح ہو جائیں اور معانی قرآن نہ بگڑیں، یہ تو فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی عاجز ہے تو وہ معذور ہے، لیکن اس کے معذور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ہے اس کی سیکھنے کی کوشش نہ کرے، سیکھنے کی کوشش میں لگا رہے۔ ہاں رہا اس کا کہ علم قرات اور باقی دیگر علوم تجوید کو حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بقدر امکان تصحیح حروف یعنی حروف کو صحیح کرنا بقدر امکان یعنی جہاں تک ممکن ہو، اپنے بس میں ہو، یہ واجب علی العین ہے، یعنی ہر آدمی پر ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ جو ہے تصحیح حروف کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشرف الجواب میں فرماتے ہیں کہ علم تجوید سے لاپرواہی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تجوید کی تو ضرورت یہاں تک ہے کہ بعض دفعہ اس کی مخالفت سے عربیت جاتی رہتی، یعنی حرف جو ہے عربی نہیں رہتا، تو جب حرف عربی نہیں رہا تو گویا کہ وہ عربیت سے نکل گیا، جب عربیت سے نکل گیا تو گویا کہ اس نے قرآن ہی نہیں پڑھا، اور جب نماز میں قرآن نہیں پڑھے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کتاب جمال القرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے تو یہ لحن جلی ہے، اور لحن جلی یہ حرام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے کہ لحن جلی حرام ہے، تو حرام کام کرتا ہے، اور جب حرام کام کرے گا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اخیر میں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات
نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا قرآن میں پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود اس کا مستحق ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو پڑھ تو رہا ہے وہ کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور وہ خود ظلم کر رہا ہے کیونکہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو وہ خود جو ہے ایک اپنے عمل سے اپنے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے کہ قرآن کی تجوید پر اور تجوید کے مطابق عمل نہ کر کے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، تو خود وہ اس لعنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ بہرحال میرے عزیز طلبہ، ان تمام تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو تجوید و صحت سے پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر جو ہے اس کی کوشش نہیں کرتے تو اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور خصوصاً ایسا شخص زیادہ ہی گناہ گار کہلائے گا اور گناہ کا جو ہے مستحق ہوگا جو لاپرواہی کرے، یعنی اس کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ صاحب خلاصۃ البیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ترتیل کے ساتھ ہم جو ہے قرآن کو پڑھیں، تو جب یہ حکم ثابت ہو گیا تو ترتیل اور تجوید کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے واجب ہو گیا، اور اس کے چھوڑنے پر گناہ بھی لازم ہو گیا، اور خاص طور سے وہ شخص زیادہ ہی گناہ گار ہوگا جو اس کے مرتبے کی اور اس کے شان کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے یہ پیش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ جو روایت پڑھتے ہیں وہ روایت حفص کہلاتی ہے، اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے دو راوی ہیں، ایک امام حفص اور ایک امام شعبہ۔ امام حفص کی روایت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت دی کہ دنیا کے اکثر حصوں میں امام حفص ہی کی روایت پڑھی جاتی ہے، اس لیے امام حفص کی تھوڑی بہت معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سن 90 ہجری میں پیدا ہوئے اور 180 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، گویا کہ 90 سال ان کی عمر رہی۔ تو ہمارے علاقے میں اور ہمارے اکثر ہندوستان کے اکثر حصوں میں یہی جو ہے، بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں امام حفص ہی کی روایت کو جو ہے رواج ہے، اور امام حفص ہی کی روایت کو ہم جو ہے پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے اس میں کیا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی جو ہے ضروری ہے۔ تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کی روایت کو دنیا کے اکثر حصوں میں رواج دیا گیا ہے، اور دنیا کے اکثر حصوں میں جو ہے ان کی روایت کو پڑھا جاتا ہے۔ باقی جو ہے تقریباً ائمہ 7 ہیں، ائمہ 10 ہیں، تو ان سب کے راویوں کی روایت بھی جاری ہے، لیکن جتنا رواج اور جتنی جو ہے مقبولیت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو حاصل ہے، وہ اتنی مقبولیت جو ہے کسی کے یہاں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دیار میں انہی کی روایت کے مطابق قرآن کریم کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں، اور انہی کے مطابق جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، بس اسی پر جو ہے آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ جو ہے کتاب کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن بن شیخ محمد بشیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات مختصراً بیان کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد اصل کتاب شروع کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔